سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا گیا ہے، یعنی حرمت والے مہینے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ منع ہے، البتہ اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران چند صحابہ کی کچھ مشرکین سے جھڑپ ہو گئی اور مشرکین میں سے ایک آدمی عمر بن زمری مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ واقعہ جمادی الثانیہ کی 29 تاریخ کے شام واقع ہوا، لیکن اس شخص کے قتل ہوتے ہی رجب کا چاند نظر آ گیا۔ اس پر مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان مچا دیا کہ یہ لوگ حرمت والے مہینوں کا بھی لحاظ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آیت اس پروپیگنڈا کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو عمر بن امیہ زمری کے قتل غلط فہمی میں ہوا، جان بوجھ کر حرمت والے مہینے میں قتل نہیں کیا گیا، لیکن جو لوگ اس واقعے پر طوفان کھڑا کیے ہوئے ہیں، بلکہ جو لوگ حقیقتاً مسجد حرام میں عبادت کے اہل ہیں، ان کے لیے زندگی اجیرن بنا کر انہیں یہاں سے نکالنے پر مجبور کرتے ہیں۔ چونکہ اہل عرب صدیوں سے شراب کے عادی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کے اعلان میں تدریج سے کام لیا۔ پہلے سورہ نحل آیت نمبر 67 یعنی 67 میں ایک لطیف اشارہ دیا کہ نشہ لانے والی شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی اس آیت میں قدر وضاحت سے فرمایا کہ شراب پینے کے نتیجے میں انسان سے بہت سی ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو گناہ ہیں، اور اگرچہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے مگر گناہ کے امکانات زیادہ ہیں۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 43 یعنی 43 میں یہ حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ بالآخر سورہ مائدہ آیت نمبر 90-91 میں شراب کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے مکمل پرہیز کرنے کا صاف صاف حکم دے دیا گیا۔ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے صدقے کا ثواب سن کر اپنی ساری پونجی صدقہ کر دی، یہاں تک کہ اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا اور گھر والے بھوکے رہ گئے۔ اس آیت نے بتلایا کہ صدقہ وہی درست ہے جو اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد کیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس پر زور دیا ہے کہ صدقہ اتنا ہونا چاہیے کہ گھر والے محتاج نہ ہو جائیں۔ جب قرآن کریم نے یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید سنائی، سورہ نساء آیت نمبر 2 اور 10، تو بعض صحابہ جن کے سرپرستی میں کچھ یتیم تھے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا الگ پکواتے اور انہیں الگ ہی کھلاتے، یہاں تک کہ اگر ان کا کچھ کھانا بچ جاتا تو خراب ہو جاتا۔ اس میں تکلیف بھی تھی اور نقصان بھی۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کے مصلحت کا پورا خیال رکھا جائے، سرپرستوں کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، لہٰذا ان کا کھانا ساتھ پکانے اور ساتھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ معقولیت اور انصاف کے ساتھ ان کے مال سے ان کے کھانے کا خرچ وصول کیا جائے۔ پھر اگر غیر ارادی طور پر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو معاف ہے، ہاں جان بوجھ کر ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رہی یہ بات کہ کون انصاف اور اصلاح سے کام لے رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف کنایہ استعمال کر کے میاں بیوی کے خصوصی ملاپ کے بارے میں چند حقائق بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ واضح فرمایا ہے کہ میاں بیوی کا یہ ملاپ صرف لذت حاصل کرنے کے مقصد سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے انسانی نسل کی بڑھوتری کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تو اس کا اصل مقصد پیداوار کا حصول ہوتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی دراصل انسانی نسل باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اس عمل کا اصل مقصد یہ ہے تو یہ عمل نسوانی جسم کے اسی حصے میں ہونا چاہیے جو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، پیچھے کا جو حصہ اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا اس کو فطرت کے خلاف جنسی لذت کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ نسوانی جسم کا جو اگلا حصہ اس غرض کے لیے بنایا گیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔
یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ اس حصے میں مباشرت کرنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ جائز ہے، یعنی سامنے کی طرف سے۔ اگر مباشرت آگے کے حصے میں ہو لیکن اس تک پہنچنے کے لیے راستہ پیچھے کا اختیار کیا جائے تو وہ کہتے تھے کہ اولاد مہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت نے یہ غلط فہمی دور کر دی۔ بعض مرتبہ انسان کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر یعنی ہار کر قسم کھا لیتا ہے کہ فلاں کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ نیک کام ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ سے ایک غلطی ہو گئی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ آئندہ وہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے، یا جیسے روح المعانی میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی تھی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی بیوی سے ان کی صلح کرائیں گے۔ یہ آیت ایسے قسم کھانے سے منع کر رہی ہے، کیونکہ اس طرح اللہ کا نام ایک غلط مقصد میں استعمال ہوتا ہے، اور صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی نامناسب قسم کھا لے تو اسے توڑ لینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ لغو قسم سے مراد تو وہ قسم ہے جو قسم کھانے کے ارادے سے نہیں بلکہ تکیہ کلام کے طور سے زبان پر آ جائے، خاص طور پر جب عربوں میں اس کا بہت رواج تھا کہ بات میں وہ واللہ کہہ دیتے تھے۔ اس طرح بعض اوقات انسان ماضی کے کسی واقعے پر قسم کے ارادے ہی سے قسم کھاتا ہے، لیکن اس کے اپنے خیال کے مطابق وہ قسم صحیح نہیں ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو بات قسم کھا کر کہی تھی وہ حقیقت میں صحیح نہیں تھی۔ ان دونوں طرح کی قسموں کو لغو قسم کہا جاتا ہے۔ اس آیت نے بتایا کہ اس پر گناہ نہیں ہوتا، البتہ انسان کو چاہیے کہ وہ قسم کھانے میں احتیاط سے کام لے اور ایسی قسم سے بھی پرہیز کرے۔ عربوں میں یہ ظالمانہ طریقہ رائج تھا کہ وہ یہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ بیوی غیر معین مدت تک لٹکی رہتی تھی، نہ اسے بیوی جیسے حقوق ملتے تھے اور نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی تھی۔ ایسی قسم کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اس آیت نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص ایلا کرے وہ یا تو 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور اپنی بیوی سے معمول کے ازدواجی تعلقات بحال کر لے، ورنہ 4 مہینے تک اگر اس نے اپنی قسم نہ توڑی تو بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ آیت میں جو کہا گیا ہے کہ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ 4 مہینے قسم توڑے بغیر گزار دیں تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے، یعنی طلاق کے بعد انہیں 3 مرتبہ ایام ماہواری پوری ہونے تک عدت گزارنی ہوگی، جس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکیں گی۔ لیکن سورہ احزاب آیت نمبر 49 میں واضح کر دیا گیا ہے کہ عدت گزارنا اسی وقت واجب ہے جب میاں بیوی کے درمیان خلوت ہو چکی ہو۔ اگر اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو عدت واجب نہیں۔ نیز سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کو حیض ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو یا ابھی آنا شروع نہ ہوا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کے پیدائش پر ختم ہو جائے گی۔ جاہلیت کے دور میں عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اس آیت نے بتایا کہ شوہر اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے برابر ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ زندگی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر اور نگراں بنایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ نساء آیت نمبر 34 میں واضح فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے اس کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔